بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ذوالقرنین ہے۔ ہم لوگ کراچی کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ میرا بڑا بھائی اچھی خاصی کمائی کرتا تھا اور اس کے دم پر ہی ہمارا گھر چل رہا تھا۔ میں کالج میں پڑھتا تھا۔ ہمارے گھر میں صرف 3 لوگ تھے، میں، میری بھابھی اور میرے بھائی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ ہر صبح کو بھائی جلدی کام پر نکل جاتے اور رات کو دیر سے لوٹتے تھے۔ جب بھی بھائی گھر آتے تو بھابھی انہیں کھانا دیتی اور ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ کچھ بے چینی ہوتی تھی۔ شاید میں تب تک اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ ان کے چہرے کے چھپے ہوئے جذبات کو سمجھ سکوں۔ میری بھابھی عام طور پر پرسکون طبیعت کی مالک تھی۔ وہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ مگر ایک صبح کچھ مختلف ہوا۔ میں کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بھابھی کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ غصے میں تھی۔ میں نے پہلے کبھی گھر میں ایسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ رات کے 2 بجے گھر آتے ہو اور کہتے ہو دفتر کا کام تھا۔ بھابھی چلا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تک دفتر کا کون سا کام چلتا ہے؟ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ تم شمائلہ کے ساتھ تھے؟ میں حیران تھا۔ بھابھی کے رویے کے خلاف یہ رد عمل کافی غیر معمولی تھا۔ وہ بہت ناراض تھیں اور ان کے الفاظ سے ان کی تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ شمائلہ کون تھی اور بھابھی کو اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ بھابھی کی آواز مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں 2 بجے آؤں یا 4 بجے، تمہیں جو چاہیے وہ مل تو رہا ہے نا؟ چپ رہو، بھائی نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ کیا چاہیے؟ جو مل رہا ہے، پیسہ، زیور، ان سب سے بھی کبھی کوئی خوشی ہوتی ہے؟ کئی مہینوں سے تم نے مجھے چھوا تک نہیں۔ آخر شمائلہ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ بھابھی کی آواز بلند ہونے لگی۔ ان کا غصہ آنسوؤں میں بدلنے لگا۔ لیکن بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بار بار شمائلہ کا نام مت لو، نہیں تو۔ بھائی کی آواز دھمکی آمیز تھی۔ نہیں تو کیا کرو گے؟ بھابھی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر آگے ہوتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے پورا گھر میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ کسی چیز کے گرنے کا نہیں بلکہ بھائی کی بیلٹ کی مار کی آواز تھی، اور اس کے ساتھ ہی بھابھی کی چیخ نے گھر کی دیواروں کو ہلا دیا۔ بغیر سوچے سمجھے میں اپنے کمرے سے دوڑا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ بھائی بیلٹ سے بھابھی کو بے رحمی سے مار رہے تھے اور وہ درد سے چلا رہی تھی، لیکن بھائی کا ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ بار بار بیلٹ سے مار رہے تھے۔ میں نے ایک پل بھی نہیں سوچا۔ بھابھی کو بچانے کے لیے میں نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اس سے چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن یہ وقت بھابھی کو بچانے کا تھا۔ اس وجہ سے میرے جسم پر بھی 2-4 بیلٹ کی مار پڑی۔ میرے بھائی کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، لیکن بغیر کچھ کہے وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف خاموشی تھی، ایک خوفناک خاموشی جو بھابھی کی سسکیوں اور میرے دل کی دھڑکنوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ ان کے آنسوؤں سے آنسوؤں کی دھار بہہ رہی تھی۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ لال نشانات پڑ چکے تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر مجھے اپنے بھائی پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے کچن میں گیا اور تیل اور ہلدی کا مکسچر بنا لایا۔ بھابھی کے پاس جا کر میں نے انہیں وہ مکسچر لگانا شروع کر دیا، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دیور اور بھابھی کا بہت سخت پردے کا حکم ہے۔ میرے بھائی نے بھابھی کو بہت بری طرح مارا تھا۔ مکسچر لگانے کے بعد میں نے کٹوری ایک طرف رکھ دی اور بھابھی کے پاس بیٹھ گیا۔ جب بھابھی نے مجھے دیکھا تو اچانک سے مجھے گلے لگا دیا، جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ میری گردن پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ میں انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھابھی بہت دیر تک روتی رہی، لیکن میں کچھ نہیں بول سکا۔ شاید الفاظ اس درد اور تکلیف کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے جو ہم دونوں نے اس لمحے محسوس کی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بھابھی کے آنسو تھوڑے تھم گئے تو انہوں نے آہستہ سے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ میرے نشانوں پر پڑا، مجھے درد کی تیز لہر محسوس ہوئی۔
میں کرا اٹھا اور بھابھی کو جیسے اس کا احساس ہوا، فوراً سے انہوں نے وہ مکسچر مجھے لگا دیا۔ میری بھابھی نے اپنے شوہر سے بات کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ ان کا رشتہ ایک رسمی سا بن کے رہ گیا تھا، گھر کے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں ہر روز دیکھتا تھا بھابھی بہت اکیلی اور ٹوٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتی۔ بھائی گھر آتے تو اپنے کمرے میں چلے جاتے اور بھابھی نے اپنے لیے الگ راستہ چن لیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آ کر سونے لگی تھی، جو کہ بالکل جائز نہیں۔ میں ساری رات صوفے پہ گزار دیتا تھا جبکہ وہ میرے بیڈ پر سو جاتی تھی، مگر یہ میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ ہمارے گھر میں بہت سارے کمرے تھے۔ بھائی کو لگتا تھا کہ بھابھی کسی بھی کمرے میں سو جاتی ہوں گی، مگر میں بھابھی کو اپنے کمرے میں لے آتا تھا تاکہ بھائی انہیں رات کو تنگ نہ کرے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں بھابھی کو بھائی کی مار سے بچانا چاہتا تھا۔ اور اب تو بھائی بھی بہت چپ چپ رہنے لگے تھے، مہینے میں ایک بار گھر کا سارا سامان ڈلوا دیتے اور ٹی وی کے پاس والی دراز میں پیسے رکھ جاتے۔ یہ ان کی عادت بن گئی تھی۔ یہ گھر ان کے لیے اب صرف ایک ذمہ داری بن کے رہ گیا تھا۔ وہ نہ تو بھابھی سے کوئی بات کرتے اور نہ ہی مجھ سے، بلکہ کئی بار تو وہ رات کو بھی گھر نہیں آتے تھے۔ بھابھی جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، لیکن اب انہوں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی امید نہیں بچی تھی۔ وہ چپ چاپ سارا دن گزارتی تھی اور جیسے ان کی زندگی اب صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ شوہر کی یہ دوری اور ان کا دوسری عورت کے ساتھ لگاؤ بھابھی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے درد کو مجھ سے شیئر کرتی تھی اور میں بھی ان کے درد کا حصہ بن گیا تھا۔ میں روز یہ دیکھتا کہ کیسے وہ اکیلے پن سے لڑ رہی تھی۔ ایک دن بھابھی نے مجھ سے کہا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، میں تمہارے بھائی سے کسی طرح کا رشتہ نہیں رکھوں گی۔ ایک ہی گھر میں رہوں گی لیکن اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اب میں ان کے لیے صرف ایک بیوی کے نام پر ہوں اور کچھ نہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے دکھ ہوتا تھا، لیکن میں خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ بھائی سے بات کرنے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک بار مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا چکے تھے اور تب سے میرے دل میں ان کے لیے خوف بیٹھ گیا تھا۔ ایک دن کالج سے لوٹتے وقت میں نے بھائی کو سورت کے ساتھ دیکھا۔ ان کا ہاتھ سورت کے کندھے پر تھا اور وہ ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، میں نے فوراً سے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لی، لیکن اس منظر نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ اپنے گھر لوٹ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بھابھی سے کچھ نہیں کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تکلیف میں جائیں۔ اگلے کچھ دنوں میں بھابھی اور بھی زیادہ گمسم رہنے لگی۔ ان کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر اداسی صاف ظاہر ہوتی تھی۔ ان کی آنکھیں ہر وقت سوجی رہتی تھی اور کئی بار میں انہیں رات میں اکیلے روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے ایسے ہی مزید 3 سال گزر گئے۔ میں کالج کی پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور ایک کمپنی میں کام کرنے لگا تھا، اور اب اچھا خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ روز جم جانا اور اچھا کھانا کھانے کی وجہ سے میری صحت اچھی ہو گئی تھی۔ اب بھائی مہینے میں 2-3 بار ہی گھر آتے تھے اور مجھ سے بھی بہت کم بات کرتے تھے۔ بھابھی بھی اس صدمے سے نکل چکی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ اداسی چھائی رہتی تھی۔ میں نے انہیں کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ میں نوکری پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا اور اب اکثر رات کو دیر تک مجھے لیپ ٹاپ پر کام کرنا پڑتا تھا۔ اس دوران بھابھی ہی میری سب سے قریبی دوست تھی۔ شام کے وقت جب میں گھر کام سے لوٹ کر آتا تھا تو فریش ہو کر چائے پیتا اور پھر بیڈ روم میں جا کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ میرا یہ وقت گزارنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اس وقت کی عمر کے سبب کام کے ساتھ ساتھ میں کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن مجھ میں سب سے زیادہ بھابھی کی فکر تھی کیونکہ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن پیر کا دن تھا، رات کے تقریباً 9 بجے ہوں گے، اچانک باہر بھائی آئے۔ گھر ہماری بھابھی کے نام پر تھا، یہ ان کی شادی کے وقت ہوا تھا۔ بھائی بھابھی سے کہنے لگے کہ گھر ان کے نام کرتے، تب بھابھی نے انکار کیا تو بھائی انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ بھابھی چپ چاپ سنتی رہی، تبھی بھائی نے بھابھی کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو اٹھا۔ بھائی دوسرا تھپڑ مارنے ہی والے تھے، تب میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اور میں نے کہا کہ بس اب بہت تماشا ہو چکا ہے، اب میں یہ اور سہ نہیں سکتا۔ اگر آئندہ سے اس گھر میں قدم رکھا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر بھابھی نے بھی غصے سے اپنے شوہر کو خوب ڈانٹا اور اس طرح سے بھائی اچانک رک گئے، میری طاقتور جسم کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا اور بھابھی کے پاس چلا گیا۔ بھابھی نے بھی مجھے آنسو بھری نظروں سے دیکھا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، جو کہ بالکل جائز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ اگر دوبارہ میرا بھائی آیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بھابھی نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، مت الجھے اس آدمی سے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے رہوں گی؟ میں نے کہا، بھابھی فکر نہ کرو، اس وقت میرے پاس نوکری نہیں تھی اس لیے ہم مجبور تھے، لیکن اب میرے پاس اچھی نوکری ہے تو فکر نہ کرو، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ میں نے بھابھی کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ایک دن میں دوپہر میں کام سے گھر واپس آیا۔ میں نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا، اندر آیا تو مجھے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ میں بیڈ روم کے دروازے کے پاس گیا، تب دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ میری بھابھی تکیے پہ سر رکھ کے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں دھیرے سے باہر برآمدے کا دروازہ کھول کر زور سے کہا، بھابھی میں آ گیا، تم کہاں ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ صوفے پر رکھ دیا اور ٹائی کے بٹن کھولتے ہوئے دڑم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں بھابھی نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ مجھے اچانک دیکھ کر ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور حیرت کے تاثرات تھے۔ میں نے بھی نظر چرا لی اور بھابھی سے کہنے لگا کہ چائے بنا لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ چکا ہوں۔ رات ہوئی تو بھابھی بھی اپنا کام نپٹا کر سونے آئی۔ بھابھی نے 3 دن سے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ تب میں نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اوپر چادر ڈال کر لیٹ گئی۔ میں نے بھی اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں دن کا وہ واقعہ بار بار گھوم رہا تھا۔ بہت دیر تک میں بستر پر لیٹے لیٹے جاگتا رہا۔ اس منظر نے میرے اندر کئی سوال کھڑے کر دیے تھے۔ آخر کس طرح میں بھائی کو بھابھی کی زندگی میں واپس لا سکتا تھا؟ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں سچ میں بھابھی کی اپنے دل سے قدر کرتا تھا، جو مجھے ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ لیکن آج میرا دل بے سکون تھا۔ بار بار بھابھی کے آنسو میری آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، میں اس بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیڈ روم کی ہلکی سی روشنی میں بھابھی کا چہرہ معصوم دکھ رہا تھا۔ وہ دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام کر رہی تھی، لیکن نیند مجھ سے دور تھی۔ میں بار بار کروٹ بدل رہا تھا، لیکن وہ منظر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی نے کروٹ لی، تبھی میں نے کہا، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ سن کر بھابھی رونے لگی اور کہا کہ پہلی شادی کر کے کون سا سکھ ملا ہے جو دوسری شادی کر لوں؟ میں نے کہا، بھابھی سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بھابھی یہ سن کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سے بھابھی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، اب بھائی بھی آپ کو ستانے نہیں آئیں گے، دوبارہ وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، اس لیے آپ فکر مت کیا کریں، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ میں نے بھابھی کو تسلی دی۔ صبح بھابھی نے سارے کام نمٹائے اور مجھے اٹھانے آئی۔ میں نے جلدی سے تیار ہو کر چائے پی اور ہم دونوں گپ شپ کرنے لگے۔ تب میں نے دیکھا کہ بھائی اچانک سے آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تب بھابھی نے اپنے شوہر سے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ ایک بار کہہ دیا کہ ہم یہ گھر نہیں دیں گے تو پھر کیوں آئے ہو؟ بھائی نے جواب دیا کہ مجھے اب یہ گھر نہیں چاہیے، میں بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس تعلق سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بھابھی رونے لگی۔ جاتے جاتے میرا بھائی کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے زیادہ میرے بھائی کی فکر ہے، اسی لیے تو تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنے دیور کے ساتھ رہ رہی ہو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پر بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ اسے تو شروع سے ہی بھابھی پسند نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر والدین کی وجہ سے اسے بھابھی سے شادی کرنا پڑی
اور آج جب وہ اپنی پسند کی شادی کرنے جا رہا ہے تو اس نے جاتے جاتے بھی اپنی بیوی پر اتنا غلط الزام لگا دیا کہ اس کا اپنے دیور کے ساتھ چکر ہے۔ بھابھی یہ بات سن کر رونے لگی جبکہ مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ بھلے بھابھی غیر تھی لیکن میں تو اس کا بھائی تھا۔ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا تھا؟ یہ سن کر میں اپنے بھائی سے لڑ پڑا مگر بھابھی ہمارے بیچ آ گئی اور کہنے لگی میں تمہاری بیوی تھی مگر کبھی تم نے مجھ سے پیار نہیں کیا، البتہ الٹا مجھے مارتے رہے، اور اب جب تم اپنی نئی زندگی شروع کرنے والے ہو تو مجھ پر الزام لگا رہے ہو، مگر میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بھابھی یہ کہہ کر رونے لگی۔ میرا بھائی ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلا گیا۔ خیر مجھے بھائی کے جانے کا دکھ تھا مگر کچھ کر نہ پایا، کیونکہ ایک طرف بھابھی تھی ایک طرف بھائی۔ دفتر میں کام بہت اچھا چل رہا تھا، مجھے پروموشن بھی ملا تھا۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو سب ٹھیک تھا لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل کے کسی کونے میں بھابھی کو لے کر فکر رہتی تھی۔ ایسے ہی چلتے چلتے اب کئی سال گزر گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ بھابھی بھی میرے بھائی کی طرح اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، مگر جب بھی بھابھی سے اس سلسلے میں بات کرتا وہ بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ مگر میں اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ بھابھی سے شادی کے بارے میں بات کروں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابھی بھی آج کل یہی سوچ رہی تھی۔ ایک دن بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ ابھی تیری بڑی زندگی باقی ہے، تو کوئی اچھی لڑکی دیکھ لے جس سے میں تیرا نکاح کرا سکوں، اور ہاں شادی کے بعد مجھے بھول مت جانا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، اب تو میری پیاری بھابھی ہو۔ حالانکہ یہ سب کچھ جائز نہیں، دیور بھابھی کا ایک ساتھ رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ اگلے کچھ مہینوں تک ہماری زندگی بہت سکون اور خوشی سے گزری۔ میں اور بھابھی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنے لگے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، لیکن بھابھی کی بات میرے دماغ میں اکثر گھومتی رہتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اور ایک دن بھابھی سے کھل کر بات کی۔ میں نے ان سے کہا بھابھی آپ نے صحیح کہا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم زندگی کے اگلے پڑاؤ کی طرف بڑھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پیار سے مسکرائیں، پھر انہوں نے کہا میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ تم اپنی زندگی کو خوشی اور محبت سے بھر لے، میں تیرے لیے بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد بھابھی نے میرے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کو ایک اچھا رشتہ ملا۔ لڑکی کا نام فائزہ تھا، وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ جب میں نے اس سے پہلی بار ملاقات کی تو مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کا وہ خالی پن بھر گیا ہو۔ فائزہ اور میں جلدی ہی شادی کے رشتے میں بن گئے۔ شادی کے بعد ہمارا گھر اور بھی خوشحال ہو گیا۔ بھابھی میں اور میری بیوی ایک خاندان کی طرح رہنے لگے۔ بھابھی کو اب اس بات کی خوشی تھی کہ انہوں نے مجھے اکیلے پن سے باہر نکال کر میرے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنے میں مدد کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری زندگی پہلے سے بھی بہتر ہوتی چلی گئی۔ اب میں پہلے سے بہت زیادہ خوش تھا۔ مجھے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ بھابھی کے ساتھ میں نے اپنے بھائی کی طرح دیا، میں نے کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر میرا ایک بچہ ہو گیا تھا اور میرا بھائی ہماری زندگی میں واپس آ گیا۔ دراصل میرا بھائی جس لڑکی کے ساتھ دن رات گھومتا تھا اور جس سے شادی کی تھی، وہ لڑکی جس مقصد کے لیے آئی تھی اپنا وہ مقصد پورا کر کے جا چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے بھائی کا سارا پیسہ ہڑپ کر لیا تو وہ اس کی زندگی سے نکل گئی اور میرے بھائی کو بھابھی کا خیال آ گیا۔ میرا بھائی بہت بیمار تھا اس لیے بھابھی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تاکہ بھابھی اس کی خدمت کرے۔ مجھے اپنے بڑے بھائی پر بہت غصہ تھا مگر میں نے پھر بھی ایک بار بڑی مشکل سے بھابھی کو راضی کر لیا کہ وہ بھائی کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے ہی مشکل وقت میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے میری بات مان لی کیونکہ وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ بھائی کو پھر سے اپنے گھر میں جگہ مل گئی اور میں بھی مطمئن تھا کہ بھائی کو عقل آ گئی تھی مگر بہت دیر سے۔ چلے خیر، دیر آئے درست آئے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔